تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات، توحید کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ شرک کرنے والے اور یا پھر اللہ رب العزت کی ذات کا سرے سے انکار کرنے والے، استہزاء اور مذاق اڑانے والے، ان کا انجام بیان فرمایا۔ متقین پرہیزگار لوگ اور اہل توحید کی عظمت اور ان کے فضائل، ان کی شان کو بیان کیا، اور ان کے لیے جو اللہ نے عزت اور تکریم ان کی کرنی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں سے، اہل کفر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کر لوں، ان کی پوجا کر لوں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے یہ حکم دیتے ہو، میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن ہی یہی تھا، آپ کی بعثت کا، آپ کی نبوت کا، اللہ نے آپ کو جو مبعوث کیا، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، آپ کو رسالت سے نوازا، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز توحید سے تھا۔ توحید کی دعوت ہر نبی نے دی ہے، یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے، یہ عقیدے والا معاملہ مشترکہ ہے۔ دیگر شریعت میں پہلی جو شریعتیں تھیں تھوڑے بہت احکامات مختلف ہیں، نمازیں کسی میں کتنی تھیں، کسی میں کسی اپنا شریعت میں کتنی تھیں نمازیں، مختلف کیفیات تھیں، اور یہ اپنا اسی طرح روزے تھے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا دوسری شریعتوں سے، لیکن اپنا احکام و مسائل میں فرق رہا۔ پھر آخری شریعت جو ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور جو موجود ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کو بھی حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ نبیوں سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ تم نے اس نبی کے پیروکار بننا ہے، اس کی شریعت کو اپنانا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو امتیں رہ گئیں پچھلی، انہوں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی پا لیا، آپ کی شریعت کو پا لیا، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی شریعت کا اپنائیں اور آپ کی امت میں شامل ہوں عملی طور پر۔ جو امتیں اپنا اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت اسے کہتے ہیں جسے جو ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ امت اجابت وہ ہے، اہل علم نے، اہل فقہ کا حال لکھا ہے، جن کے پاس دعوت پہنچی اور اس پر انہوں نے لبیک بھی کہا ہے۔ ساری یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، کوئی شریعت کو مانے یا نہ مانے، ہے امت آپ کی، لیکن ایک امت وہ ہے جن کے پاس دعوت پہنچی ہے، انہوں نے اس پر لبیک کہا ہے۔ ایک وہ ہے جس پر دعوت تو پہنچی ہے یا انہوں نے وہ وقت تو پا لیا ہے لیکن لبیک نہیں کہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا، یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو تم یہ بات کہتے ہو جاہلوں کہ ان معبودوں کی پوجا کرو، میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس کا اقرار کرتا ہوں اور اسی کی طرف سب کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرک کی تردید کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان قتلتا او حرکتا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو یہ قباحتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اس لیے ہمارے عقیدے کے اندر جو سکم ہے، جو ضعف اور کمزوری ہے، جو اپنے ہمارے عقیدے کے اندر یہ
کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہم ان کو دور کریں، میل کچیل کو دور کریں، عقیدے میں نکھار پیدا کریں. یوں عقیدہ درست ہوگا تو اس پر قائم ہونے والی عمارت بلڈنگ وہ اللہ رب العزت کے ہاں یعنی وہ اعمال قبول تب ہوں گے. انبیاء کرام کو مخاطب سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا اللہ نے نام لیا کہ اگر یہ 18 پیغمبر شرک کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں تو ہم آپ کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود شرک کی تردید کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، بچانے کی تلقین کر رہے ہیں، بچنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ بچو شرک سے بچو. شرک جو ہے وہ یہ بڑا باریک بین ہے. شرک ایسے ہے جیسے چونٹی ایک پتھر پر چلتی ہے، سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر، پتہ ہی نہیں چلتا. شرک ایسے سرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے چور جو دروازے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے خبردار جگہ جگہ پر شرک کی تردید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ اصل میں ہمیں درس دیا گیا جو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اگر شرک کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی توحید میں سب سے بڑھ کر آگے تھے. آپ کی زندگی کا اور نبوت اور بعثت کا رسالت کا مقصد ہی یہی تھا. یہ دراصل ہمیں سمجھایا گیا کہ شرک نہ کرنا وگرنہ تمہاری یہ نیکیاں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی. قل آپ کہہ دیجئے آفا غیر اللہ، کیا پس غیر اللہ کی بابت تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، غیر اللہ کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا رہے ہیں. آپ ان مشرکوں کو ان کافروں کو کہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی عبادت کروں، اعبدو کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو میں ان کی عبادت کروں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکافرون میں بھی اور دیگر صورتوں میں دیگر آیات میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک انداز میں دو ٹوک الفاظ میں فرماتے تھے لکم دینکم، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین، والی دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے یہی بات کہی تھی نا جب مشرکین نے مکہ نے بڑی بڑی پیشکشیں اور آفریں کی، مکہ کی حسین و جمیل عورتوں کی پیشکشیں کی، اقتدار کی دنیا کے جاہ و جلال اور مناصب کی اور یہ درہم و دینار کی لالچ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا. تو اس لیے عقیدہ توحید کے بارے میں ہمیں غیرت مند بننا چاہیے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحی وحی کی گئی الیک آپ کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف من قبلک جو آپ سے پہلے تھے، جو آپ سے پہلے انبیاء گزر گئے. اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا لئن اشرکت، البتہ اگر آپ نے شرک کیا. وہ جو گزر گئے ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ نے لئن اشرکت واحد کا صیغہ ہے، اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن اعمالک تو یقیناً ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل، اعمالک آپ کے عمل، لیحبطن تو یقیناً ضائع ہو جائیں گے اعمالک آپ کے عمل، ولا تکونن من الخاسرین اور البتہ آپ ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. بللہ بلکہ اللہ ہی کی آپ فعبد آپ عبادت کریں، وکم من الشاکرین اور آپ ہو جائیں شکر گزاروں میں سے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.